بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔ اور جو علماء کرام تشریف لا چکے ہیں اندر تشریف لائیں۔ حضرات بلا کسی تاخیر کے وہ خطاب نایاب دلائل و براہین کے ساتھ وہ خطاب آپ سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور آج کے جو خطیب تشریف لائے ہیں محتاج تعارف نہیں ہے، الحمدللہ اغیار جو پہچانے جاتے ہیں تو اپنوں میں پہچاننے کا سوال ہی نہیں پیدا ہو رہا۔ مزہ تو جب ہے کہ بیابا کو گلستہ کر دو، ورنہ سب جانتے ہیں باپ کو سہنا کرنا۔ جناب علی جناب الحاج شیخ حاجی مختار صاحب ناری والے وہ مولانا فاروق صاحب کو کوشش کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، ہم اور آپ سب مزید فیضیاب ہوں گے۔ آئیے مولانا کا استقبال نعرہ تکبیر رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلمانان بمبئی، نعرہ تکبیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی فضل علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جمیعا۔ وَأَقَامَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُذْنِبِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ الْخَطَّائِينَ الْحَالِقِينَ شَقِيًّا۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی کل من هو محبوب ومرضی لدیہ، صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: واتبع سبيل من أناب إليه۔ صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته وبارك وسلم۔ صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ معزز علماء کرام اور خصوصاً سرمایہ اہل سنت نازش وفن حضرت علامہ مولانا عبدالجبار اعظمی صاحب قبلہ مدد اللہ والی اور دیگر علماء اہل سنت جو یہاں تشریف فرما ہیں، میں ان سب کا بڑا ممنون و مشکور ہوں کہ آج ان عظیم المرتبت بزرگ شخصیات کے سامنے
مجھ جیسے ناچیز کو لب کشائی کی ضرورت ہو رہی ہے، وہ موقع انہوں نے فراہم کیا کہ آج بامبے کی عوام سے میں اس مسجد چشتیہ ہندوستانی مسجد میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مالک کائنات ہمارے علماء اہل سنت کی جماعت میں علم و ہنر اور دنیاوی اور دینی ہر اعتبار سے ترقی عطا فرمائیں، ان کے عمر، ان کے علم سے ہمیں فیضیاب فرمائیں، ان کے عمر میں برکت عطا فرمائیں، اس لیے کہ علماء اہل سنت وہ ہے کہ یہ جب تک ہے تو یہ امان قائم ہے۔ آج جو مجھے عنوان خطابت دیا گیا ہے وہ بڑا اہم ہے۔ پوسٹروں کے ذریعے آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ آج کا عنوان ہے عقائد صحابہ۔ سب سے پہلے میں چند باتیں، چند معروضات عرض کرنا چاہوں گا تاکہ صحابہ کرام کی اہمیت واضح ہو جائے، اور جب صحابہ کی اہمیت واضح ہو جائے گی تو خود بخود یہ واضح ہو جائے گا اور یہ صاف ظاہر ہو جائے گا کہ جس جماعت کی عظمت کا یہ عالم ہے تو ان کے عقائد و نظریات یہی حقیقت میں صراط مستقیم ہے۔ اگر کوئی مجھ سے کہیں کہ صحابہ کرام کے مقام کے تعلق سے جملے میں آپ کچھ کہیے، صحابہ کے فضائل پہ تو کتابیں لکھی گئی ہے، لیکن اگر کہا جائے کہ ایک جملے میں آپ جماعت صحابہ کی تعریف کو بیان کیجئے تو میں اپنے علم کی روشنی میں یوں کہوں گا کہ انبیاء کے بعد روئے زمین پر جو سب سے افضل جماعت ہے وہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ آسمان اور زمین نے ایسی ہستیاں نہ پہلے دیکھی اور نہ اس جماعت کے بعد اب ایسی ہستیاں نظر آئیں۔ صحابہ کا مقام تمام نبیوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ۔ جتنے اولیاء ہے، اقطاب ہے، کتب ہے، نجبہ ہے، مجددین ہیں، علماء دین ہیں، دنیا میں قیامت تک جتنے اہل فضل ہوں گے، جہاں پر تمام اہل فضل کی فضیلت اختتام پذیر ہوتی ہے وہاں سے صحابہ کی فضیلت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے میں کہوں، واقعہ کی تفصیل بتانا طوالت کا سبب ہو جائے گا۔ بشتی محلے میں جہاں میری تقریر ہوئی تھی میں نے سرکار غوث اعظم کا یہ واقعہ کتاب کے حوالے سے بتایا تھا اس وقت۔ المختصر کسی عاشق غوث اعظم نے غوث اعظم کے سامنے کہہ دیا کہ اے عبد القادر جیلانی، مقام و فضیلت میں آج آپ نے صحابہ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ایک جذب کی کیفیت میں اس عاشق غوث اعظم کی زبان سے جملہ نکل گیا تھا۔ آپ ممبر تشریف لائے، اس کے سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں، وہ ہوش میں آتا ہے، فرماتے توبہ کر۔ اس نے توبہ کی، فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے فضیلت کے وہ مقام، وہ منزلیں حاصل کر لی کہ میں نے آج صحابہ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ سنو، ایک کافر ہے انتہائی بدترین قسم کا، پوری زندگی اس کی بت پوجنے میں گزر گئی، پوری زندگی وہ بت کو پوجتا رہا، شرک میں مبتلا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آخری عمر میں اس کو توفیق عطا فرمائی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، نبی کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا اور نبی کے چہرے مقدسہ کو دیکھ کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسلام قبول کیا، پوری زندگی شرک میں چلے گئی، بت پوجنے میں گزر گئی، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، صدقات نہیں دیے، خیرات نہیں کیا، کوئی نیک عمل، کوئی صالح عمل نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں وہ گھوڑے پہ بیٹھا، ایمان لانے کے بعد، دیدار رسول کے بعد اب اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے، اس کے گھوڑے کے ٹاپوں سے جو دھول اڑ رہی ہے عبد القادر اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں وہ تو مشرک تھا، کافر تھا، یہ فضیلت ابھی ایمان لانے کو کتنا دیر ہوا ہے،
نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھنے میں کتنا وقت گزرا ہے؟ 1 منٹ، 2 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ کا عرصہ پکڑ لیجئے. 10 منٹ میں کوئی عمل نہیں کیا، مگر ایسی کیا چیز ہے کہ جس نے اس کو غوث اعظم سے افضل کر دیا، غریب نواز سے افضل کر دیا، مجددین سے افضل کر دیا، اولیاء اور اقطاب سے افضل کر دیا؟ کیا سبب ہے کہ وہ سب سے افضل ترین مخلوق میں شمار ہو رہا ہے؟ وہ صرف کہ اس نے نبی کو اپنے ایمان کی حالت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. تو جس نبی کو دیکھنے کے بعد وہ غوث اعظم سے افضل ہو گیا ہے، نبی پاک کتنے افضل و اعلیٰ ہوں گے، نبی کا مقام کتنا بلند ہوگا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر بزرگ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہے، امام بخاری کے مشائخ میں ہیں، شیخ میں ہیں. عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھا، اے عبداللہ ابن مبارک ذرا یہ تو بتائیے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ افضل ہے یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز زیادہ افضل ہے؟ پہلے میں بتا دوں کہ امیر معاویہ صحابی رسول ہے اور عمر بن عبدالعزیز تابعین میں بھی نہیں ہے شمار. پہلے مجدد ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ، بہت متقی اور پارسا، علم دین کی بہت خدمت کی. ان کے زمانے میں علم حدیث کا بڑا عروج رہا. موقع نہیں ہے کہ ان کی میں ابھی سوانح بیان کروں، بس یہ سمجھ لیجیے کہ پہلے مجدد ہے. اور مجدد کیا ہوتا ہے اس کو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی کی زبانی سنیے کہ حضرت علامہ شیخ احمد سرندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مکتوبات ربانی میں فرماتے ہیں کہ مجدد کا وہ مقام ہے کہ اس زمانے کے تمام اولیاء اس کے ماتحت ہوتے ہیں. علم ظاہر میں سارے علماء اولیاء اس کے محتاج ہوتے ہیں، یہ مجدد ہوتا ہے. وقت کا مجدد یہ بیان تعریف مجدد کی کر رہا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز پہلے مجدد. پوچھنے والا پوچھتا ہے عبداللہ ابن مبارک سے، حضور یہ تو بتائیے عمر بن عبدالعزیز زیادہ افضل ہیں فضیلت کے اعتبار سے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ تم فضیلت کی بات کرتے ہو، سنو، جس گھوڑے پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے ساتھ نکل کر جہاد کرتے تھے، اس گھوڑے کی ناک میں جو غلاظت ہے عمر بن عبدالعزیز اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ مقام ہے صحابی کا، تمام اولیاء سے افضل. قرآن عظیم نے ان صحابہ کی مختلف مقامات پہ تعریف بیان کی. صرف آیتیں پڑھتا جاؤں تو بہت وقت ہو جائے گا. صرف ایک آیت کریمہ، صرف ایک، سورہ مجادلہ، اور اس کی آخری آیت پارہ نمبر 28 ہے اور آیت نمبر 22. سورہ مجادلہ میں ارشاد ربانی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نبی کے ساتھیوں کی، صحابہ کی تعریف ان الفاظوں میں بیان فرماتا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا. نقش کرنا گویا پتھر میں کھدائی کر دی گئی ہو کہ اس تحریر کو مٹایا نہیں جا سکتا. اللہ فرماتا ہے اولئکا، یہ وہ جماعت ہے ان کے دلوں میں ہم نے ایمان کو نقش کر دیا اور روح القدس سے، یہاں جبریل امین مراد ہے، جبریل امین کو ان کا مددگار بنا دیا. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ جنت کے باغوں میں لے آئے گا جس کے نیچے نہر جاری، نہر روا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گئے. یہاں کمال یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ سے راضی ہیں، جو کھلا دیا آپ نے کہا میں اللہ سے راضی ہوں، جس حال پہ رکھا آپ نے کہا اللہ سے راضی ہوں. کمال یہ نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ وہ جماعت ہے جن سے اللہ راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ کو ان کی رضا مقصود اور یہ رضا الہی ان کے نزدیک بڑی اہمیت کی حامل. یہ رضا الہی کو دیکھتے ہیں، اللہ ان کی رضا کو دیکھتا ہے. اور پھر ارشاد فرماتا ہے اولئک حزب اللہ، جان لو یہ اللہ کی جماعت ہے. اللہ صحابہ کو اپنی جماعت فرما رہا ہے. کہا فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ہم اللہ کی جماعت ہے. الا ان حزب اللہ
هم المفلحون، اور جو اللہ کی جماعت میں ہے وہی کامیابی کو پہنچے۔ تو یہ جماعت کامیاب ہے، جنت ان کی میراث ہے۔ اسی اعتبار سے علماء اہل سنت ہی نہیں بلکہ تمام مکتب فکر کا اس بات پر اجماع ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی جنتی ہے۔ اور پھر مخصوص عشر مبشرہ ہے۔ میں نے قرآن عظیم کی ایک آیت سے واضح کیا کہ صحابی کا مقام کتنا بلند و بالا ہے، ایمان ان کے دلوں میں نقش کر دیا گیا۔ آئیے یہاں پر میں 3 حدیثیں پیش کروں گا جس میں صحابہ کی فضیلت آپ ملاحظہ کریں۔ میرے ہاتھ میں اس وقت مشکات شریف ہے، اور مشکات حدیث کی بہترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ مشکات کی 3 جلد کتاب الفتن، حدیث نمبر 5762۔ حدیث کے راوی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی۔ صاحب مشکات کہتے ہیں وان عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، روایت بیان کی گئی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال، حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یقول سألت ربی عن اختلاف اصحابی من بعدی، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے پوچھا کہ اے پروردگار میرے بعد میرے صحابہ کے اختلاف کے بارے میں تو کیا فرماتا ہے؟ کسی معاملے میں میرے صحابہ میں اختلاف ہو جائے، کسی رائے میں اختلاف ہو جائے، کسی بات میں اختلاف ہو جائے، میرے صحابہ کے تعلق سے تیرا کیا حکم ہوگا اس وقت؟ فَأَخْوِيَا، اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی یا محمد، کہتے کہ میری جانب، رسول اللہ کہتے میری جانب اللہ نے وحی بھیجی اور فرمایا اے محمد، یا محمدو اِنَّ صَحَابِكَ عِنْدَ بِمَنزَلَةِ النُّجُومِ، اے میرے محبوب تمہارے تمام صحابہ میرے نزدیک آسمان کے روشن ستاروں کی مانند ہیں، فی السمائی، آسمان کے روشن ستاروں کی۔ پھر اللہ فرماتا ہے بعدہما اقوا من بعد وَلِكُلِّ نُورٌ فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ مِّمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ اخْتِلَافٍ فَهُوَ عِنْدِي عَلَى هُدًى۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں بعض صحابی بعض سے قوی ہے، علم کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے، بعض سے زیادہ افضل ہے، مگر ان میں جب اختلاف ہو جائے تو ان میں سے جس کی بھی کوئی پیروی کر لیں گا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ہدایت پر ہوں گا۔ ان کا اختلاف بھی رحمت، ہمارا اختلاف زحمت بن جائے، مگر صحابہ میں کسی بات پر اختلاف واقع ہو جائے تو اختلاف بھی رحمت۔ اور پھر حضرت عمر فرماتے ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے پھر فرمایا اصحابی کان نجوم فبأیہم اقتدیتم، اے میرے صحابیوں کے بارے میں جاننے والوں جان لو میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پالو، جس کی بھی پیروی کرو۔ یہ ایک فضیلت سن لی کہ یہ ان میں کا ہر صحابی کیسا ایمان نقش کیا اللہ تعالیٰ نے، جس کی پیروی کر لو ہدایت، جس کی اتباع کر لو ہدایت، کامیابی۔ یہ نہیں فرمایا کہ صرف عشرہ مبشرہ خلفائے راشدین، نہیں، اس میں سے جس کی بھی پیروی کر لو۔ اور اللہ نے کیا فرمایا کہ بعض سے قوی ہے، اگر تم کسی بظاہر فضیلت کے اعتبار سے دیگر صحابہ سے وہ فضیلت میں کم درجے ہے، اس کی بھی اتباع کرو گے تو ہدایت پالو گے، کیونکہ وہ صحابی ہے، یہ عظمت۔ اب آئیے مشکاتی کی باب و مناقب الصحابہ، صحابہ کے مناقب یعنی ان کی فضیلت کا بیان ہے، کتاب الفتنی ہے، حدیث نمبر 5752۔ صاحب مشکات یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے، کہتے ہیں عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، اے لوگوں میرے صحابہ کو برا نہ کہو، ان کے خلاف زبان درازی نہ کرو، میرے صحابہ کے تعلق سے اچھا گمان رکھو،
تسبب کے ایک معنی گالیاں بھی آتی ہیں، گالی نہ بکو، ان کے خلاف کوئی نازیبہ جملہ نہ کہو. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے، احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے، ما بلغا مد احدہم ولا نصیفا، اور میرا صحابی ایک مٹھی کوئی چیز خیرات کر دے، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا اس کے برابر نہیں ہو سکتا. ثواب میں بھی اللہ تعالیٰ نے کتنا بلند کیا صحابی کو. یہ جو میں نے حدیث مشکات سے پیش کی تھی، اس کے اور تخارج آپ سن لے تاکہ میری بات اور مضبوط ہو جائے، بات یہ تشنا نہ رہ جائے کہ مشکات کا حوالہ دیا. کچھ لوگوں کو بخاری ہی چاہیے. اسی حدیث کو بخاری نے، امام بخاری نے حدیث نمبر 3470 کے بھی تحت نقل کیا. امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث نمبر 6362 کے تحت بھی نقل کیا ہے. حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنن ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 4658 کے تحت نقل کیا. امام ترمذی نے جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 3861 کے تحت نقل کیا. امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 166 کے تحت نقل کیا. مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث نمبر 11094 کے تحت نقل کیا. امام ابن حبان نے حدیث نمبر 6954 کے تحت. امام بحقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث نمبر 20696. امام ابو یعلا نے حدیث نمبر 1078 کے تحت نقل کیا. اور بھی تخارج ہے، لیکن اب تخارج ہی بیان کروں گا تو پھر بیان بہت شارٹ کرنا پڑے گا. آئیے اب ایک تیسری حدیث سن لیں اور اس سے صحابہ کا مقام سمجھتے چلے، تاکہ پہلے صحابہ کا مقام جب ذہن میں بیٹھ جائے تو یہ بات واضح ہو جائے کہ جو صحابہ کا عقیدہ ہے وہی در حقیقت رسول اللہ کا عقیدہ ہے. پہلے فضیلت صحابہ ذہن میں بیٹھ جائے کہ ان کا مقام کیا ہے. اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر ابن خطاب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، جلیل القدر صحابی، حضرت ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ حدیثوں کی روایت کرنے والے. چنانچہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، قال ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول کہا کرتے تھے، اکثر کہا کرتے تھے، لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کو برا نہ کہا کرو، ان کی توہین نہ کرو، ان کی بے ادبی نہ کرو. فلا مقام احدہم ساعۃ خیر من عمل احدکم عمرہ، جان لو صحابہ کا ایک گھڑی کا قیام، ایک لمحے کا قیام تمہاری پوری عمر کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا. پوری عمر تم عبادت میں گزار دو اور ایک صحابی ایک لمحہ قیام کی حالت میں، نماز کی قیام میں، وہ قیام کے برابر تمہاری عمر کی پوری عبادت نہیں ہو سکتی. میں معذرت سے عرض کروں گا، میں کسی کے فرقے کو طنز کرنا میرا مقصود نہیں ہے، کسی کی دل دکھانا میرا مقصود نہیں ہے، حقائق بتانا میرا مقصود ہے. خدا را دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، عبداللہ ابن عمر کیا عقیدہ دے رہے ہیں. تمہارا ایک گھڑی کا قیام ہے. میں آپ کے ذہن کو اپیل کر رہا ہوں، میں کسی کی کسی پہ میں الزام تراشی سے کام نہیں لینا چاہ رہا. میں پھر عرض کروں، ہم سمجھے کہ عقیدہ صحابہ کیا ہے، اور جو عقیدہ صحابہ وہی عقیدہ اسلام ہے، وہی عقیدہ رسول اللہ ہے، وہی اللہ رب العزت کا فرمان ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر ذہن دے رہے، عقیدہ دے رہے، جلیل القدر صحابی ہے، کہہ رہے کہ صحابی کا ایک گھڑی کا قیام تمہاری عمر بھر کی عبادت کے برابر نہیں ہو سکتا. کتنے دلوں کو دکھا دیتی ہے وہ عبارت تحذیر الناس کی، جس میں کہا جاتا ہے کہ نبی اگر افضل ہوتا ہے اپنی امت سے تو صرف علوم ہی میں ہوتا ہے، اور رہا عمل تو اس میں بعض اوقات امتی نبی کے مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ بھی جاتے ہیں. مولانا قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس میں لکھا، ہم نے بارہا کہا، بارہا ہمارے علماء نے کہا بھائی مسئلہ دین کا ہے، خدا را پہلے صحابی کا عقیدہ تو دیکھو. جب ایک امتی صحابی کے برابر عمل میں برابر نہیں ہو سکتا تو رسول اللہ کے برابری کیسی کی جا سکتی. نبی کے ایک سجدے کی، میں عشق کی روشنی میں نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے مہلت ہوتی لیکن وقت کی قلت، کیونکہ بہت کچھ بیان کرنا ہے، بہت
وقت کم ہے میرے پاس کیونکہ سوال جواب کی بھی نشست کرنا ہے. بہت وقت کم ہے میرے پاس کیونکہ سوال جواب کی بھی نشست ہوں گی. میں دلائل کی روشنی میں ایک بات عرض کر رہا ہوں. اگر کسی کو تکلیف ہو یعنی اس کو گوارا نہ ہو اور اس کو لگے کہ بڑھ کر بات کہی دی, مبالغے سے کام لیا, تقریر کے بعد مجھ سے حوالہ پوچھ لیں, پھر میں بہت ساری تقاریر بیان کروں گا. نبی کا ایک سجدہ پوری امت کے زندگی بھر کے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتا. میں ایک فرد واحد کی بات نہیں کر رہا ہوں, پوری امت. اس میں غوث اعظم کو بھی لا لیں, آپ غریب نواز کو بھی لا لیں, سب آ جائیں, صحابہ بھی آ جائیں, انبیاء کو بھی شامل کر لیجیے. نبی کا ایک سجدہ, پوری امت کا عمل ایک طرف. میں تشنا نہیں چھوڑوں گا, چلیے سنا دیتا ہوں. بہت سارے جیسے جلال الدین سیوطی, امام جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ کے اندر, امام قاضی عیاض نے کتاب الشفا کے اندر, اور اس کے علاوہ المواہب اللدنیہ میں امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ نقل کرتے کہ نبی پاک کی جب ولادت ہوئی, جبریل نے کہا کہ نبی کو لے جاؤ, ترازو میں تولو. نبی پاک کو ایک پلے میں رکھا گیا, آپ کے ایک امتی کو رکھا گیا, پلہ رسول اللہ کا بھاری تھا. 2 کو رکھا گیا, پلہ بھاری تھا. 3 کو رکھا گیا, 100 کو رکھا گیا, 200 کو رکھا گیا, حتیٰ کہ ایک کثیر جماعت رکھ دی گئی. حضرت جبریل امین فرماتے جانے دو, ختم کر دو اس سلسلے کو کہ وزن کرنے کو, اگر قیامت تک کی امت کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو نبی سب پر بھاری ہے. ابھی نبی پیدا ہوئے ہیں, ابھی سجدہ بھی نہیں کیا, ظاہراً نبی کی برابری نہیں ہو سکتی, تو عبادت میں نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے حوالہ بھی دے دیا تاکہ گنجائش آگے نہ رہے. چلیے اب آگے بڑھے. اس حدیث کو کس نے نقل کیا؟ میں نے جو ابھی تلاوت کی کہ تمہارا ایک عمر بھر کی عبادت اور صحابی کا ایک گھڑی کا قیام برابر نہیں ہو سکتے. ابن ماجہ نے اس کو نقل کیا. سیاستہ میں اس حدیث کا آخری نمبر پہ شمار ہوتا ہے اس کتاب کا, جلد نمبر 1 حدیث نمبر 168. اور ایک ایسا حوالہ دوں کہ تشنگی ختم ہو جائے. حضرت امام ابن ابی شیبہ اپنی کتاب المصنف کے اندر جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 178 پر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں. اب ایک اور آخری میں فضیلت عرض کر دوں, اس کے بعد پھر میں 2 سے 3 باتیں اور عرض کروں گا, پھر اصل موضوع پر آؤں گا. چنانچہ مشکات کی یہ 3ری جلد ہے. اب یہ آخری فضیلت سنا رہا ہوں. حدیث نمبر 5797 مشکات کتاب الفتن کا ہی باب. روایت حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. صاحب مشکات کہتے ہیں عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا تمس النار مسلما رانی ورا من رانی. اے لوگوں, وہ جہنم میں ہرگز نہ جائے گا جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا. کل کی میری ایک تقریر تقلید پر تھی, میں نے یہ حدیث کل بھی تلاوت کی تھی اور بیان کیا تھا کہ نبی نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ بھی جنتی, جہنم میں نہیں جائے گا. وہ کون ہے؟ صحابہ کی جماعت. اور جس نے ان صحابہ کو دیکھا وہ بھی جنتی. میں نے کہا حنفیوں, تمہیں اس بات پر جتنا فخر کرو کم ہے کہ پورے ائمہ اربعہ میں واحد امام اعظم ابو حنیفہ ہے جو تابعی ہے, جس نے 4 صحابی کو دیکھا ہے. اور آپ کا جنتی ہونا یقینی میں بتا رہا ہوں. کیسے؟ قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے, اللہ ارشاد فرماتا ہے حشر کے دن کو یاد کرو, ہم تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے, تمہارے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے. تفسیر روح البیان میں حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں پکارا جائے گا حنفیوں چلے آؤ, شافعی چلے آؤ, اور امام جنتی تو مقلد جنتی. ابو حنیفہ کا جنتی ہونا تو رسول اللہ سے ثابت ہو گیا, تو اب ہمارا بھی جنتی ہونا ثابت ہو گیا. ہمارا امام جنت میں جائیں گا تو انشاءاللہ ہم بھی جنت میں جائیں گے, بشرط ہے کہ ہم سچے مقلد بن جائیں. آئیے, یہ میں نے چند حدیث تلاوت کی. مشکات کے علاوہ میں نے ابھی یہ مشکات کے حوالے سے پڑھی, ترمذی یہاں موجود ہے. جامع ترمذی جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1792 پر امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو نقل کیا. اب آئیے عقیدہ صحابہ, عنوان ہے عقائد صحابہ. عقائد صحابہ کیوں معیار ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ ہم پہلے صحابہ کے عقیدے کو دیکھیں اور پھر اپنے عقیدے کو اسی کی طرح کریں, انہی کی طرح کریں؟
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ قرآن عظیم بیان کرتا ہے. پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت 13 ارشاد ہوتا ہے آمنو کما آمن الناس، اور ایمان لاؤ ایسے جیسے یہ لوگ ایمان لائے. کون؟ صحابہ اکرام. صحابہ کے ایمان کو معیار بنایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ایمان ایسے لاؤ جیسے ان کا ایمان، جو ان کا منہج وہ تمہارا منہج، جو ان کا طریقہ وہ تمہارا طریقہ، جو ان کا نظریہ وہ تمہارا نظریہ. اور جب تم نظریے صحابہ پر متفق چلو گے، برابر چلو گے، تو یقیناً تم کامیابی کو پہنچو گے. ایمان لاؤ ایسے جیسے یہ لوگ لائے. قرآن نے یہاں مثال دی، اللہ نے بیان فرمایا کہ ایمان اپنے من مانے طریقے سے نہیں لانا ہے. یہ نہیں کہا گیا آمنو کما فی القرآن، ایمان ایسے لاؤ جیسے قرآن کہتا ہے. قرآن کے سمجھنے میں لوگ دھوکہ کھا سکتے ہیں. کل میں نے مثال دی تھی، تو اللہ فرما رہا ہے کہ دین سمجھنا ہے، ایمان سمجھنا ہے تو صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، ان کو معیار بناؤ، ان کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھو، اور جیسا ان کو دیکھو جیسا ان کو پاؤ. ایمان کی جس کسوٹی پر، جس عقیدے پر، جس نظریے پر ان کو دیکھو، اپنے عقیدے اور نظریے کو بھی ویسے ہی بناؤ. آئیے، یہ ہے ترمذی شریف، جامع ترمذی میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے، اس کی جلد 2 ہے، اور حدیث بڑی طویل ہے. میں حدیث کا وہ آخری حصہ پڑھوں گا جو میرے عنوان سے تعلق رکھتا ہے. ترمذی کی حدیث نمبر 538 جلد 2 کی، اور ابواب الایمان، باب کا نام ابواب الایمان. صاحب ترمذی جامع ترمذی حضرت پوری سند کے ساتھ، میں سند چھوڑ دے رہا ہوں وقت کی بچانے کے لیے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت مروی ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّا بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى سِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، قوم بنی اسرائیل، موسیٰ کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، آپس میں اختلاف کر کے، آپس میں فرقوں میں بٹ کے 72 حصوں میں تقسیم ہو گئے، 72 حصوں میں بٹ گئے. وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 30 و70 مِلَّةً، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. بنی اسرائیل 72 میں بٹے، میری امت ایک قدم آگے جائے گی. اللہ کے نبی فرماتے کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک جماعت کی. قالوا من ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی ذرا سوال کی گہرائی اور سوال کا انداز بھی سنیں. صحابہ نے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ 72 کے بارے میں ان کے کیا عقائد ہوں گے وہ بتاتے جائیے، اس میں زیادہ کنفیوژن تھا. صحابہ ہمارے معیار کو دیکھ رہے تھے، ان کی نگاہ ہمارے علم کو، ہمارے فہم کو دیکھ رہی تھی، ادراک کر رہی تھی. انہوں نے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ 72 کا نظریہ بتائیے، کس کا کیا نظریہ ہوگا، کس کا کیا عقیدہ ہوگا. ایک سوال پوچھا، اور وہ سوال کیا پوچھا؟ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ قالوا من ہی یا رسول اللہ، جنتی فرقے کی صرف نشانی بتائیے. جس گاؤں جانا نہیں اس کے بارے میں ہمیں پوچھنا کیوں؟ جو منزل مقصود ہے اس کے بارے میں بتائیے. تو نبی نے کیا کہا؟ یہاں اہل حدیث کا غیر مقلدین بنانے اہل حدیث کا بھی رد ہو جاتا ہے. رسول اللہ نے نہیں کہا جنتی وہ ہے جو قرآن پہ چلیں گے، حدیث پہ چلیں گے، یہ نہیں فرمایا. فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جس پر میرا عقیدہ اور میرے صحابہ کا عقیدہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں، سوال کرنا چاہتا ہوں، رسول کا عقیدہ کیا نجات کے لیے کافی نہیں تھا کہ ساتھ میں صحابہ کے عقیدے کو بھی شامل کیا جا رہا ہے؟ ضرورت کیا تھی؟ اس لیے کہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ قرآن نے، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو نبی کی تعظیم کرو. نبی خود اپنی تعظیم کر کے تو نہیں بتائیں گے نا، بتائیں گا کون کہ نبی کی تعظیم کی کیسے جاتی ہے؟ وہ صحابہ. معیار صحابہ کو بھی بنایا. تعظیم رسول ایمان کی جان ہے. امام بخاری نے کتاب الایمان میں یہ حدیث کو نقل کیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے.
कैसे मोहब्बत की जाती है, माँ बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, अहलो अयाल से ज्यादा, दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा, ये सहाबी बताएंगे। और उन्होंने बताया मैदान बद्र में, अल्लाह के रसूल आज हमने आपसे ऐसा रिश्ते मोहब्बत जोड़ लिया है कि इस रिश्ते मोहब्बत को सलामत रखने के लिए आज हर रिश्ते को काटने के लिए हम तैयार हैं। और साहबा ने जंगे बद्र में किया, रिश्तेदारों को कत्ल किया। क्यों? नबी के दुश्मन बनकर आए। नबी ने मिजाज दिया, कालू मन या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी जन्नती फिरके की निशानी, फरमाया माना अलैहि अस्हाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा होंगे। यहां से एक बात वाज़े हो गई कि जो अकीदा सहाबा है, जिस पर सहाबा है, जिस पर रसूलुल्लाह है, वही दर हकीकत जन्नती फिरका है। अब मैं यहां पर 10 अकीदे मैंने इंतखाब किए आज के बयान के लिए। अब देखें, मुझे नहीं मालूम कि वक्त उसकी इजाजत देगा या नहीं। कोशिश की और जितना मैं इसको कम कर सकता था किया, क्योंकि एक एक उन्वान एक एक तकरीर चाहता है। लेकिन मैंने कोशिश की कि हर अकीदे के तायीद में मैं कुरान और हदीस से 5 दलीलें बयान करूं। 10 अकायद सहाबा के लाऊं। दावत फिक्र देना चाहता हूं उन लोगों को कि जो इन मसाइल में इख्तिलाफ करते हैं। मैं कहता हूं इख्तिलाफ करने की कोई जरूरत नहीं। यकीनन उस वक्त ये इख्तिलाफ जरूर हो जाएगा हम में और आप पे जब हम अपने फिक्र, अपनी फहम और अपने कयास से बात करेंगे। कुरान और हदीस ने हमें बताया कि अपना कयास अकीदे में मत लाओ, अपनी फिक्र मत लाओ, अपनी सोच मत लाओ। अकीदा वो बेहतर है जो साहबा का अकीदा, अकीदा वो अच्छा है जो साहब रसूल ने दिया है। तो मैंने 10 इंतखाब किए और हर अकीदे की तायीद में मैं 5 बातें बयान करूंगा। इस तरह इंशाल्लाह आज कम से कम 50 हदीस और उसकी भी तखारी छोड़ दीजिए, 50 बातें अकायद के ताल्लुक से मैं बयान करूंगा। पहला अकीदा जिस पर बड़ा बुनियादी इख्तिलाफ है वो है नबी पाक की तख्लीक को लेकर। क्योंकि जहां से नबी की अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक जहां से नबी की तख्लीक होती है, वहीं से फिर पूरा मामला शुरू होता है। अंबिया की तख्लीक का, फरिश्तों की तख्लीक का, यानी जहां से नबी का वजूद है वहां से सबका वजूद है। हमारा अहले सुन्नत वल जमात का इस ताल्लुक से 2 नजरिया है। पहला नजरिया, नबी की हकीकत के एतबार से नूर है, जाहिरन बशर है। हम बशरियत के इनकार को भी कुफ्र कहते हैं। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फतावा रज़विया शरीफ में फरमाया कि जो नबी की बशरियत का मुनकिर है वो काफिर है। हम नबी को बशर भी मानते मगर हम नबी को हकीकतन नूर भी मानते हैं। नबी कुर्बे खासे खुदाबंदी में है तो नूर है, और जब हम जैसे बंदों के दरमियान हैं तो बज़ाहिर बशर है, खैरुल बशर। फरियाद जो उम्मती करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। आइए इस ताल्लुक से पहला नजरिया कुरान अजीम खुद बयान कर रहा है। पहली आयत करीमा, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। अल्लाह फरमाता तहकीक, बिला शक, बिला शुबहा, तहकीक, कद तहकीक जाअकुम, तुम्हारी तरफ आया, मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि पैदा किया। मैं बहुत मुख्तसर कहूंगा इस पर। मेरा इंशाल्लाह मेरी किताब का काम चालू है अभी, इंशाल्लाह बॉम्बे भी आएंगी। तहकीक तुम्हारी तरफ अल्लाह की जानिब से आया। आता वो है जिसका पहले वजूद हो। मिसाल के तौर पे हजरत अल्लामा अब्दुल जब्बार साहब क़िबला मद्दसिल्लाह वाली तशरीफ फरमा है। मैं नागपुर में हूँ। हजरत को मुझे कुछ ज़रूरत पड़ गई मैंने हजरत को फ़ोन किया, हुजूर ये ज़रूरत है और आपके पास वो चीज़ है। तो आपने फरमाया कि मैं ठीक है वो चीज़ लेकर एक को भेज रहा हूँ। ये नहीं कहा अभी पैदा होगा तो भेजूंगा, इंतज़ार करो। साथ मौजूद थी, भेजा जा रहा है। जिसको भेजा जाता है उसका वजूद पहले होता है। तो अल्लाह फरमा रहे अल्लाह ने अपनी जानिब से भेजा, मतलब भेजा तो पहले से ये ज़ात मौजूद थी। और वो ज़ात क्या थी? आगे अल्लाह फरमा रहा है नूर, वो नूर थी। मैं नूर भेज रहा हूं जाहिरन बशर में, वह किताबुल मुबीन, और साथ में रोशन किताब। मैंने कहा हम अकीदे सहाबा को लेंगे। इस ताल्लुक से इन्हीं के मकतब से किताब छपी है, अहले सुन्नत ने नहीं छापी। मेरे हाथ में इस वक्त तफसीर इब्न अब्बास है। ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मंसूब है। अब इससे बड़ी मैं नहीं समझ सकता, किसी और तफसीर की जरूरत है।
عبداللہ ابن عباس کون ہیں؟ بس ایک فضیلت بتا دوں، نبی پاک کے چچازاد بھائی ہیں، یہ رشتہ ہوا۔ فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے سلطان المفسرین کا خطاب عطا فرمایا، سید المفسرین کا خطاب بخشا ہے۔ نبی کی ظاہری حیات میں قرآن کی تفسیر لکھ رہے تھے آپ، پہلے نبی نے منع فرمایا، کہا بعض تم تفسیر ایسی فصاحت و بلاغت کے ساتھ لکھتے ہو، مجھے اندیشہ ہے کہ بعد والے اسے بھی قرآن کا حصہ نہ سمجھ لیں۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ بلایا کہ عباس تمہاری تفسیر قرآن کا کیا حال ہے؟ عرض کہ رسول اللہ آپ نے منع فرمایا تھا، میں نے روک دیا، فرمایا لکھو مگر درمیان میں ایک لائن حائل کر دیا کرو تاکہ تمہارا کلام اور اللہ کا کلام جدا جدا ہو جائے۔ حضرت عباس نے نبی کے حکم سے لکھا، چھاپا آپ ہی لوگوں نے، ہم نے نہیں چھاپا۔ تفسیر ابن عباس میں سورہ مائدہ کی آیت میں نے تلاوت کی تھی، یہ جو میں نے پڑھی تھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15، اسی کی تفسیر میں 100 صفحہ 119 ہے، یہ دیکھیں عربی زبان میں انہی کے مکتب سے چھپی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں ذرا سنیے، قد جاءکم من اللہ نور۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا تحقیق تمہاری جانب اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، فرماتے رسول، وہ رسول ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون ہے وہ نور؟ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے ایک میں دوسری حدیث پیش کر رہا ہوں اس عقیدے کی تائید میں۔ اس وقت میرے ہاتھ میں ایک مشہور زمانہ کتاب ہے جس کا نام ہے الموہب اللدنیہ، امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو شارح بخاری ہے، بخاری کی انہوں نے شرح لکھی 851 ہجری ان کی ولادت۔ موہب اللدنیہ 4 جلدوں میں ملتی ہے، سیرت کی بہترین عمدہ کتاب ہے جس سے بعد کے معتبر محققین علماء نے، جس میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی، چاہے شاہ ولی اللہ صاحب ہو، چاہے شاہ عبدالعزیز صاحب ہو، اور بھی دیگر بڑے بڑے وقت کے جید محدثین، حضرت عبدالباقی زرقانی، بڑے بڑے محدثین نے اس کتاب سے احادیثوں کو اخذ کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب جو حدیث پڑھوں گا ضعیف ہے، میں اس کی تخاریج میں نے ابھی جمع کی اپنی کتاب میں، الحمدللہ میں یہاں صرف ابھی 20 پڑھوں گا، لیکن میری اس کتاب کو جب آپ دیکھیں گے تو اس میں اسی حدیث کی تائید میں الحمدللہ تقریباً 30 تخاریج ہے اس کے اندر۔ دنیا کی پہلی جلد ہے، جس سند سے اور جس مصنف کی کتاب حدیث کی کتاب سے حضرت امام قسطلانی نے نقل کی تھی، کچھ لوگوں نے اس حدیث کو اس کتاب سے اڑا دیا تھا، مگر الحمدللہ تحقیق کی گئی، کتاب تلاش کی گئی، کتاب مل گئی، دوبارہ پرنٹ ہوئی، اور انہی کے اہل کیا نام ہے غیر مقلد عالم سعودیہ کے، ان کی بھی تحقیق کے ساتھ وہ کتاب شائع ہو چکی ہے۔ اب وہ کون سی ہے؟ مصنف عبدالرزاق، اسی کی سند سے حضرت امام قسطلانی کہتے ہیں ورویہ عبدالرزاق بسند ہی، کہتے ہیں کہ روایت بیان کی حضرت امام عبدالرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سند کے ساتھ، ان جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ قالا، وہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ بابی انت و امی۔ صحابہ کا یہاں عشق بھی دیکھیں، رسول اللہ سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں، تو ڈائریکٹ سوال نہیں پوچھ رہے اللہ کے نبی اس بارے میں بتائیے، وہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ بابی انت و امی، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اخبرنی مجھے خبر دیجئے، ان اول شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء میں، تمام چیزوں میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا، مجھے اس بات کی خبر دیجئے کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا۔ قال، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے یا جابرو ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور، اے جابر سب سے پہلے تحقیق، سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ بہت طویل حدیث ہے، پڑھوں گا تو بڑی ہے لیکن بڑی دلچسپ حدیث۔ فجعل ذلك النور یدرو بالقدر حیث شاء اللہ تعالی، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا اپنی قدرت کاملہ سے، جب تک چاہا میرا نور اس کی حمد و ثنا میں گردش کرتا رہا۔ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ، اور اس وقت جان لو نہ لوح تھا نہ قلم تھا، وَلَا جَنَّةٌ
اور اس وقت نہ جنت تھی ولا نارن، نہ جہنم تھی ولا ملکن ولا سماؤن، نہ اس وقت فرشتے تھے نہ آسمان تھے، ولا اردن، نہ اس وقت زمین تھی، ولا شمسن، نہ سورج تھے، ولا قمرن، نہ چاند تھے، ولا جنیون ولا انسیون، نہ جنات تھے نہ انسان تھے۔ فلما اراد اللہ تعالی، اور جب اللہ نے چاہا، ارادہ کیا کہ کائنات کی تخلیق کرے، اب یہ بڑی طویل حدیث ہے، میرے نور کے 4 حصے کیے، پھر عرش بنایا، کرسی بنایا، لوح بنایا، تیسرا ایک نور کا حصہ بچا، پھر اس کے 4 کیے، پھر اس سے فرشتے پیدا کیے، عرش کے تھامنے والے فرشتے پیدا کیے، غرض کے پوری حدیث طویل امام قسطلانی عبدالرزاق کی سند سے نقل کر کے بتاتے ہیں کہ کائنات میں سب سے پہلے جسے پیدا کیا گیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، اور آپ کے نور سے سب کائنات کی تخلیق۔ امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے صفحہ 71 پر المواہب اللدنیہ جلد نمبر 1 میں نقل کیا۔ میں نے وعدہ کیا تقریر ذرا سنتے جائیں۔ امام عبدالرزاق نے المصنف میں، الحمدللہ مصنف موجود ہے میرے پاس، حدیث نمبر 18 صفحہ نمبر 63 پر اس کو نقل کیا ہے، جس سند سے انہوں نے بیان کیا، اصل بھی کتاب ہے۔ امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے دلائل النبوت، تفسیر ابن جریر میں امام ابن جریر نے، امام بیضاوی نے تفسیر بیضاوی، حضرت امام عبداللہ باقی زرقانی رحمت اللہ علیہ شرح زرقانی جلد 1 صفحہ 190، حضرت امام محمد مہدی بن احمد فاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات صفحہ نمبر 210 پر اس کو نقل کیا، حضرت امام عبد الغنی نابلسی الحدیقۃ الندیہ شرح طریقہ محمدیہ جلد 2 صفحہ 275 پر، حضرت امام عبد الوہاب شیرانی رحمت اللہ تعالی علیہ التواقیۃ الجواہر جلد 2 صفحہ 20، حضرت علامہ دیار بکری تاریخ الخمیس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 20، امام علی بن برہان الدین حلبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سیرت الحلبیہ صفحہ نمبر 37 پر، حضرت امام نیشاپوری رحمت اللہ علیہ نے تفسیر نیشاپوری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 55 پر، حضرت امام احمد شہاب الدین بن حجر حیتمی مکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی حدیثیہ صفحہ نمبر 247، فاضل اجل علامہ ملا معین کاشفی علیہ رحمہ معارج النبوت کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 187 پر، امام شہاب الدین خفاجی رحمت اللہ علیہ نے نسیم الریاض شرح شفاء قاضی ایاز جلد نمبر 2 صفحہ 44 پر، حضرت امام ملا علی قاری نے مرکات شرح مشکات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 140 پر اس کو نقل کیا۔ اور ایک بہترین حوالہ سن لو، اور اس سے پہلے حوالہ دینے سے پہلے بتا دوں کہ معراج ربانی جو غیر مقلدین کے مولانا ہیں، بارہا اپنی تقریروں میں وہ کہہ چکے کہ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اپنے وقت کے محدث تھے، بہت بڑے۔ شیخ عبد القادر جیلانی وہ بہت ہی عظیم امام تھے، محدث تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ایک بہت بڑے عالم تھے۔ سرکار غوث اعظم نے بھی اپنی کتاب سر الاسرار صفحہ 12 پر اس حدیث کو نقل کیا۔ امام عبد الرحمن ابن جوزی جو اسماء و رجال کے پرکھنے والے جرا و تعدیل کے بہت بڑے امام، جن کی کتاب الموضوعات القبیر بڑی مشہور و معروف، جس کو غیر مقلدین بڑے سینے سے لگائے رہتے، اس کتاب کے بغیر سانس بھی نہیں لیتے۔ جب بھی کوئی اہل سنت والجماعت کا فرد کوئی حدیث پیش کرتا ہے اور اگر ان کو ضعیف بتانا ہو تو انہی کی کتاب میں پہلے ڈھونڈتے ہیں۔ امام عبد الرحمن ابن جوزی نے بھی اپنی کتاب میلاد النبی صفحہ 39 پر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت کے اندر جلد 1 صفحہ 76 پہ نقل کیا، اور حضرت امام اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ علی العالمین کے اندر بھی اس کو نقل کیا۔ یہ 20 میں نے حدیث کے حوالے دیے ہیں۔ آئیے اس کے علاوہ تفسیر مدارک، جس کو تفسیر نصفی بھی کہتے ہیں، حضرت امام نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر ہے، ہر مکتبہ فکر میں پڑھائی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ اس تفسیر کا صفحہ نمبر 135 حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر مدارک میں حدیث نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں قال عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان سے روایت ہے، ان اللہ ما اوقع ذلک علی الارض، عثمان سے روایت ہے، ان اللہ ما اوقع ذلک علی الارض
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کا سایہ زمین پر نہیں آنے دیا، آپ کا سایہ زمین پہ پڑنے نہیں دیا. کیوں؟ لِأَلَّا يَدْعَا إِنسَانُ قَدَمَهُ عَلَى ذَلِكَ الظِّلِّ، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کے سائے پہ اپنا قدم رکھ دے اور یہ بھی بے ادبی ہو جائے. سایہ کس کا نہیں ہوتا؟ جو نور ہوتا ہے، نور کا سایہ نہیں ہوتا. اور اس پر میں ایک بڑی پیاری بات عرض کرتا ہوں. سرکار تاج الاولیاء کا نام تو سنا ہے آپ نے، تاج آباد شریف ناگپور کی بڑی عظیم شخصیت ہے. ان کے ایک مرید خاص جن کا نام تھا حضرت بابا سرور شاہ تاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ممبئی سے بڑا تعلق رہا ان کا. انہوں نے بڑے عشق میں ایک بات کہی کہ جو پوچھا کہ ساتھ کیوں نہ آیا تو حسن بول اٹھا. سائے کے تعلق سے عرض کرتے ہیں کہ جو پوچھا ساتھ کیوں نہ آیا تو حسن بول اٹھا، برائے دید رکھ لیا خدا نے سایہ محمد کا. اور ہمارے ناگپور کے ایک شاعر کہتے ہیں کہ ہزاروں کعبہ بن گئے ہوتے عقیدت کے، زمین پہ پڑ گیا ہوتا گر سایہ محمد کا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کا سایہ نہیں رکھا. کیوں نہیں رکھا؟ جواب یہ ہے کہ نبی نور تھے، نور کا سایہ نہیں ہوتا. اب ایک ایسا حوالہ دے دوں جس کے بعد غیر مقلدین کو خصوصاً گنجائش نہیں رہتی، اور اگر اس کے بعد بھی وہ گنجائش نکالتے ہیں تو میں کہوں گا نور ہونے کے عقیدے پر جب تم ہم اہل سنت والجماعت کو بدعتی اور مشرک کہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ سب سے پہلے اس امام کو بدعتی کہہ کر بتاؤ. وہ ہے حضرت امام حضرت امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی. اپنی مشہور زمانہ تصنیف الوفا کے اندر وہ نقل کرتے حدیث. عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت مروی ہے، کہتے قال لم یقر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذل. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، سرکار کا سایہ نہ تھا. ولم یقم مع الشمس، اور جب آپ سورج کے سامنے کھڑے ہوتے قط الا غلبہ ذو وزوال الشمس، آپ کے چہرے کا نور سورج کی روشنی کو پھیکا کر دیا کرتا. آپ کے چہرے کا نور. یہ امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ الوفا صفحہ نمبر 661 پر اس حدیث کو نقل کرنے. ملا علی قاری ان کی مشہور اس پر رسالہ ہے ان کا جس کا نام ہے جمع الوسائل، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 176 پر اس حدیث کو نقل کیا. اور حضرت امام مناوی رحمۃ اللہ تعالی نے شرح شمائل، جو امام ترمذی کی شمائل ترمذی جو تصنیف ہے اس کی شرح میں شرح شمائل ترمذی جلد 1 صفحہ 47 پر بھی اس حدیث کو نقل کیا. امام عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح زرقانی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 220 پر بھی انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا. اب آخری میں ترمذی کا حوالہ سن لیں جو سیاہ ستہ میں شمار ہے، اور حدیث کے درجے کے اعتبار سے، حدیث کے کتب حدیث کے درجے کے اعتبار سے مسلم کے بعد جس کا، ابو داؤد کے بعد جس کا درجہ ہے 4تھے نمبر پر. چنانچہ ترمذی شریف کی جلد 2 ہے، اور اس کا درود شریف پڑھیں آپ. اللہم صلی علی محمد عدد ما فی اللہ الصلاۃ والسلام. ابواب المناقب، فضائل کا بیان. حدیث نمبر 1582، حدیث نمبر 1582 روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے. قال، وہ کہتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں لوگوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کسی کو دیکھا ہی نہیں، میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کسی کو نہیں پایا. قال الشمس تجری فی وجہی، نبی کو دیکھو تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آپ کے چہرے میں سورج گردش کر رہا ہو، جیسے سورج آپ کے چہرے میں چلتا ہوا نظر آ رہا ہو، گردش کرتا ہوا نظر آ رہا ہو. تو یہ میں نے صحابہ کے عقیدے بتائے کہ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے رسول اللہ کے تعلق سے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے. یہ ترمذی کی میں نے حدیث پیش کی. اسی حدیث کو حضرت امام قاضی عیاض نے، جن کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ
اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام قاضی فضیل ایاز وہ وقت کے جلیل و قدر امام ہے جن کی پیروی کی جاتی ہے، پیروی کے لائق ہے وہ امام حضرت قاضی ایاز اپنی مشہور زمانہ تسلیم الشفا، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 39 پر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور خصائص القبرا کے اندر حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 180 کے تحت اس کو نقل کیا ہے۔ میں نے یہ 5 نظریے نور کے تعلق سے بیان کیے، اس پر الحمدللہ ناگپور میں 12 مجلسیں میری ہوئی ہے الحمدللہ۔ یہ دوسرا میں ایک نظریہ لیتا ہوں، وہ ہے تعظیم نبی کا تعلق، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم صحابہ کیسا کرتے تھے، اور ایک طرف ہمیں یہ بتایا جاتا ہے تقویت الایمان، غیر مقلدین بھی چھاپتے ہیں، علماء دیوبند بھی چھاپتے ہیں، جماعت اسلامی کے بھی لوگ ان کو اس کتاب کو پڑھتے اور مانتے ہیں۔ تقویت الایمان کے صفحہ 65 پر مولانا شاہ اسماعیل صاحب لکھتے ہیں کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ غیر خدا کو سجدہ تعظیمی بھی ہو حرام ہے، کسی کو سجدہ کرنا درست نہیں، جائز نہیں، اور کسی بھی امت جو ہے کسی بھی مخلوق میں کسی کو سجدہ نہ کیا جائے، نبی ولی سب مخلوق ہونے میں برابر ہے۔ یعنی میں نے صفحہ نمبر 65 کا یہ حوالہ پہلے اس لیے دے دیا تاکہ بتا دوں کہ خود وہ بیان کر رہے ہیں اسی کتاب میں کہ مخلوق میں نبی بھی ہے اور نبی کے ساتھ ساتھ اولیاء بھی ہے، اور انبیاء کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انبیاء میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب آ گئے، یہ میں نے بتا دیا۔ اب آئیے صفحہ نمبر 30 کھولیں تقویت الایمان کا، صفحہ 30 پر لکھتے ہیں اللہ کی شان بہت بڑی ہے، اللہ کی شان کے آگے، شان الوہیت کے آگے تمام مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی چمار سے زیادہ ذلیل ہے۔ مولانا شاہ اسماعیل صاحب لکھتے ہیں، بتائیے کتنے دل کو ٹھیس پہنچانے والی عبارت ہے یہ۔ ایک طرف ہم صحابہ کا عقیدہ دیکھتے ہیں اور ایک طرف جب یہ کتابیں دیکھتے ہیں تو ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ، عقیدہ صحابہ کو چھوڑ کر یہ اپنا طریقہ اپنا منہج کیوں اختیار کیا جا رہا ہے؟ مگر صحابہ کرام کے عقیدے کی ہم طرف آئیں کہ اصحاب رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا عقیدہ اور نظریہ رکھتے تھے۔ چنانچہ سب سے پہلے میں اس تعلق سے کتاب الشفا کی ایک حوالہ بیان کر رہا ہوں، روایت بڑی طویل ہے، میں آخری اس کا حصہ پڑھوں گا، اس وقت میرے ہاتھ میں الشفا امام قاضی ایاز کی۔ چنانچہ حضرت مولا کائنات ایک مرتبہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ سرکار کے ساتھ جنگ سے لوٹے، مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حضرت علی کے زانوں پر نبی پاک سر مبارک رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ عصر کا وقت ہو گیا، اور جب عصر کا وقت ہوا حضرت مولا کائنات سوچتے ہیں کہ نماز عصر کے لیے اٹھتا ہوں تو نبی کی نیند میں خلل آتا ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھتا ہوں، نبی کی نیند کا خیال رکھتا ہوں، زندگی میں پہلی بار نماز قضا ہو جائے گی۔ ایک کشمکش تھی، ایک طرف حکم خداوندی کی اطاعت ہے، حکم خداوندی کی تکمیل ہے، اور ایک طرف رسول اللہ کی اطاعت ہے۔ مگر حضرت علی نے وہی فیصلہ کیا جو اس فیصلے کو اس زمانے میں امام احمد رضا نے ایک مصرے میں حل کر دیا، ایک مصرے میں بس۔ امام احمد رضا کا یہی تو کوالٹی ہے کہ جو عقیدہ صحابہ ہے اس کو اشعاروں میں عشق میں ڈوب کر لکھ دیتے ہیں، کبھی نثر میں آتے ہیں تو حدیث لکھ دیتے ہیں، اور کبھی نظم کیا موڈ ہوتا ہے تو پھر نعت لکھ دیتے ہیں۔ یہی تو ہے ان کا کمال۔ کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ علی نے فیصلہ کر لیا خدا کی رضا بھی رضا مصطفیٰ میں ہے، بس مصطفیٰ راضی ہو جائے، نیند پہ قربان کر دیا نماز کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، اب نماز تو قضا ہو گئی، سورج غروب ہو گیا۔ اس پر میں انشاءاللہ ایک بڑی بہترین گفتگو کروں گا، کیونکہ فضیلت ہضم ہی نہیں ہوتی کچھ لوگوں کو، پتہ نہیں کیا چیڑ ہے فضیلت سے۔ ان کو تو صرف یہ بتائیے رسول اللہ ہماری طرف بشر تھے، پیٹ پہ پتھر باندھ لیا کرتے تھے، کچرا ڈال دیا جاتا تھا، کچرا بھی لے لیا کرتے تھے، جسم پہ کچھ نہیں بولتے تھے، پتھر بھی کھا لیا کرتے تھے، زخم آ جاتے۔ آپ گئے طائف کے بازار میں، رسول اللہ کا اخلاق، رسول اللہ کی سیرت، رسول اللہ کا کمال، جوتوں میں خون آ گیا، آپ نے کہا پروردگار میں ان کو کچھ نہیں کہتا، میں نے معاف کیا۔ میں کہتا ہوں کہ نبی کی سیرت ہے یا ایک مزدور کی سیرت بتا رہے ہیں آپ، ایک دبے ہوئے کی سیرت بتا رہے ہیں، ایک کمزور کی سیرت بتا رہے ہیں۔ یہ سیرت نبی نہیں ہے، یہ اخلاق نبی ہو سکتا ہے، سیرت نبی نہیں ہوتا۔ اخلاق نبی ہے، یہ بہت بڑی بات بول گیا میں۔
لینا, قوت کے بعد ضبط کر لینا. اخلاق نبی ہے, سیرت نبی ہے. چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا, سورج کو پلٹا دینا, پتھروں سے کلمہ پڑھوا دینا, درختوں کو بلوا دینا, یہ سیرت نبی ہے. نبی وہ ہوتا ہے جو صاحب اختیار ہوتا ہے, اور جو سہ لیتا ہے وہ ایک معمولی انسان ہوتا ہے. آپ کو کسی نے مار دیا, بمبئی کے کسی بھائی نے آپ کو مار دیا, کیا کر سکتے آپ؟ یہ سیرت میں تو کبھی کبھی آپ میں بھی پائی جاتی ہے, چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتے. یہ نبی کی سیرت نہیں ہو سکتی, اخلاق ہو سکتا ہے. سیرت نبی تو وہ ہے, نبی ہوتا ہی صاحب اختیار, اور نہ ہوتا تو ابو جہل آ کے کیوں کہتا محمد میرے ہاتھ میں کیا بتاؤ؟ وہ بھی جانتا تھا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو غیب بھی بتاتا ہے, نبی وہ ہوتا ہے جو ان صلاحیتوں کے ساتھ آتا ہے کہ چھپی ہوئی چیزوں کی بھی خبریں دیتا ہے. اور نبی نے پھر کیا بتایا کہ تو نے میری نبوت کے بارے میں پوچھا ہے, سوال میری نبوت کے تعلق سے ہے. کمال یہ نہیں ہے کہ میں یہ بتا دوں کہ تیرے ہاتھ میں کنکریاں ہیں, نبوت کا کمال یہ ہے کہ میں کنکریوں سے کلمہ پڑھا دوں. کہا تو اس پر راضی ہے کہ میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے, یا اس پر تو زیادہ خوش ہونے والا ہے کہ وہ بتائے کہ تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ مجھے کیا جانتی ہے؟ مٹی کھولا, کنکریوں نے بتا دیا. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی کی نماز عصر قضا ہوئی, رونے لگے آپ, آنسو رخسار نبی پر آئے, نبی نے آنکھیں کھولی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, دیکھیں میں ایک عشق کی بات کہہ رہا ہوں. بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نبی سوتا نہیں ہے بلکہ اس کا دل بیدار رہتا ہے. نبی سوتا نہیں ہے, تو یہاں بھی وہی کیفیت تھی نا. تو کیا نبی کا دل بیدار تھا اور نبی جان نہیں رہے تھے علی نماز کی کشمکش میں مبتلا ہے؟ تو خود ہی اٹھ کے کہتے جاؤ علی نماز پڑھ لو, کیوں پریشان ہے؟ علی بتانا چاہتے تھے میرے امتیوں دیکھو تمہارا کوئی عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جس عمل میں میری تعظیم اور رضا الہی شامل ہے. اس لیے ہمارے علماء محبت میں کہہ جاتے ہیں, لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ سر تو بارگاہ خداوندی میں جھکاؤ, دل مصطفیٰ کی طرف جھکاؤ. تو آپ بیدار ہوئے, ارشاد فرمایا علی کیا ہوا؟ اب وہ حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہوں جو امام قاضی عیاض نے لکھی, پوری حدیث لکھی ہے, میں نے زبانیں سنا دی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا آصلتا یا علیو, علی کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ قال لا, حضرت علی نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ. فقال, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہم انی کانا فی اطاعتک و اطاعت رسولک. جملہ سنیں, اے پروردگار یہ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا. تیری مطلب نبی نے بتا دیا میری اطاعت در حقیقت خدا کی اطاعت ہے. علی اگر میرے لیے نماز قربان کر رہا تھا, وہ نماز کا جتنا ثواب ہے اس سے کہیں گنا زیادہ ثواب کا تو آج علی حقدار ہو گیا, کیونکہ وہ اب 2 اطاعتیں شامل ہو گئی ہے. نماز میں اطاعت خداوندی ہے, مگر تعظیم رسول میں اطاعت رسول بھی ہے, اطاعت خداوندی بھی, دونوں چیزیں آ گئی. اب دگنا ثواب ہو گیا نا. کا پروردگار یہ علی تیری اور تیرے محبوب کی, تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. فَأَرْدُدْ عَلَيْهِ الشَّمْسَ, اور راوی کہتے کہ بس اشارہ ہوا اور پھر شمس سورج پلٹ آئے. میں اس حدیث سے بتانا یہ چاہتا تھا, اس میں معجزہ بھی آ گیا, نبی کا اختیار بھی آ گیا کہ صحابہ اکرام کی تعظیم کا کیا عالم ہوتا تھا. نماز جیسی شے کو قربان کر دیتے تھے. نماز سے بڑھ کر اعمال میں سب کوئی چیز ہو سکتی ہے, بعد ایمان سب سے افضل چیز نماز, صلاۃ. مگر عشق صحابہ تو دیکھو, تو یہاں عقیدہ صحابہ پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ تعظیم رسول جان ایمان. اب یہاں میں کچھ تھوڑی علمی گفتگو کر لوں اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس کو سمجھ میں بھی آسان فرما دے, اور انشاءاللہ اس کو یاد رکھ لیں تاکہ اس کا جواب دینے کے بھی آپ لائق بن جائے. جب ایسی حدیثیں آتی ہیں تو یہ پٹ سے کیا لاتے ہیں, اس حدیث کی روایت میں ذوق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چنانچہ ہوتا کیا ہے, اب پہلے میں تخریج پڑھ دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث کتاب الشفا سے جو پڑھی تھی, اس کو اور کن کن لوگوں نے لکھا. امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مشکل الآثار, یہ کتاب کا نام ہے, اس کی جلد نمبر 2 حدیث صفحہ نمبر 11 پہ نقل کیا ہے. امام شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نے نسیم الریاض جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 12 پہ نقل کیا. سیرت حلبیہ میں امام برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 386 پر
خصائص القبرا کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 82 پر، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح الباری شرح بخاری کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 168 پہ نقل کیا۔ اب اعتراض سنیے، اب یہاں غیر مقلدین کہتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ فرماتے یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، اور ابن کثیر جو ان کے شاگرد ہیں انہوں نے کتاب لکھی دلائل النبوت، اس میں انہوں نے پورا زور لگایا اس بات پہ کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، موضوع ہے، جھوٹی ہے۔ اب غیر مقلدین کا تو حال یہ ہے، بس ابن تیمیہ نے کہہ دیا تو ایمان لے آئے، پھر کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو، پھر آپ 1000 ائمہ کو لا کے کھڑا کر دیں، نہیں ابن تیمیہ نے۔ میں کہتا ہوں تعجب ہے یار، امام ابو حنیفہ کی تخلیص کو شرک بولتے ہو اور ابن تیمیہ کے اتنے پکے مقلد بنتے ہو، تمہاری عقلوں کا ماتم۔ یہ پیمانہ کس حدیث میں آیا کہ ابن تیمیہ جس حدیث کو موضوع کہہ دے وہ موضوع ہو گئی؟ کیا رسول اللہ نے کہا تھا؟ مگر بہرحال میں علمی جواب دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ متعدد محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، جو اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ حدیث موضوع ہوتی ہے تو بعد کے محدثین اس کو پڑھاتے نہیں، آگے نقل نہیں کرتے، ایک پہلی بات۔ دوسری، امام قاضی عیاض جیسے جلیل و قدر امام نے کتاب الشفا میں اس حدیث کو نقل کیا، اور امام شہاب الدین خفاجی نے نسیم الریاض میں اس کی تصحیح کی۔ تصحیح کہنا کہتے ہیں اس کی سند پر بحث کر کے یہ ثابت کرنا کہ یہ روایت صحیح ہے۔ امام عبید اللہ بن عبداللہ حسقانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس تعلق سے پوری کتاب لکھ ڈالی، ایک کتاب ہی لکھ دی پوری انہوں نے کہ یہ حدیث کن کن محدثین کے نزدیک صحیح کے درجے پر ہے۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھ ڈالی اس پہ پوری، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ کشف اللبس عن حدیث رد الشمس۔ اور امام طحاوی نے مشکل الآثار جلد 2 صفحہ 11 پر کیا فرماتے ہیں؟ میں ان کے اردو میں ترجمہ جملے پڑھ دیتا ہوں، تھوڑا سا وقت بچ جائے گا۔ کہتے ہیں جس کے پاس علم حدیث کا تھوڑا سا بھی علم ہو، اس کو اس حدیث کو حفظ کرنے میں اور اس پہ اعتماد کرنے میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، تھوڑا سا بھی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس حدیث کو موضوع کہتے ہیں ان کو علم حدیث کا تھوڑا بھی حصہ نہیں ملا، بقول امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اور حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اپنی مشہور تصنیف فتح الباری شرح بخاری جلد 6 صفحہ 168 پہ فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے اس حدیث کو جو موضوع کہا انہوں نے بہت بڑی خطا کی ہے، ان سے خطا ہوئی ہے۔ تو ایک طرف اتنے ائمہ اور آپ کہیں نہیں ابن تیمیہ نے کہا وہی مانیں گے، تو معلوم ہو گیا آپ پکے مقلد ہیں۔ اور اگر آپ میں علمی دیانت ہوتی تو آپ ان محدثین کی اکثریت کو دیکھ کر آپ بھی کہتے کہ حدیث صحیح ہے۔ چلیے ایک علمی بات ہو گئی، آئیے اب میں اسی عنوان پہ کہ رسول اللہ کی تعظیم میں دوسری حدیث قرآن کی آیت اور پھر اس کے تعلق سے حدیث اس آیت کو اب منسوخ قرار دو۔ اب یہ اگر حماقت چل پڑی نا ذہنوں میں کہ نہیں صاحب وہ رسول اللہ کے یہاں، تو کوئی بیوقوف نماز پڑھنا چھوڑ دیں گا، کہیں کیوں نہیں پڑھتے؟ کہیں وہ تو رسول اللہ جب حیات تھے نا تو اللہ نے فرمایا واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرو، نبی سے کہا، صحابی سے کہا، ہم سے تھوڑی کہا۔ تو کہا جائے گا بھائی یہ حکم مطلقاً ہے، قیامت تک کے لیے ہے، یہ حکم اگر عمل نہیں قابل عمل نہیں ہوتا تو اس کی دلیل چاہیے کہ عمل منسوخ ہو گیا ہے۔ تو اب تم کہتے ہو کہ اس آیت پر عمل نہیں کیا جا سکتا، تو میری صرف گزارش یہ ہے کہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، وہ کون سی آیت ہے جس نے اس کو منسوخ کیا ہے وہ بتا دو۔ قیامت تک نہیں بتا سکتے، کیوں؟ ائمہ بتا رہے ہیں کہ وصال نبی کے بعد بھی اس آیت پر عمل ہوگا۔ اب یہ ذرا تفسیر نصفی کو اب پڑھتے ہیں ذرا۔ یہ حدیث نقل کرتے امام نصفی رحمۃ اللہ تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی سے روایت مروی ہے، کہتے ہیں جاء عربی بعد دفنہ علیہ السلام، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کے بعد، وصال کے بعد جب آپ کو دفن کیا گیا جا چکا تھا، اس کے بعد ایک عربی، عرب کا رہنے والا ایک شخص آیا، فرمی بنفسہ علی قبری، اور اس نے اپنے آپ کو قبر رسول پر گرا دیا۔ اب ذرا منظر ذرا نگاہوں میں رکھو، نبی کی قبر مبارک ہے، آنے والا کیا کر رہا ہے؟ اپنے آپ کو قبر رسول پہ گرا دیا۔ تو گرایا کس طرح ہوگا؟ اپنے رخسار رسول اللہ کے روضے پہ لگا دیے ہوں گے، اپنے لب لگائے ہوں گے یا پیشانی لگایا ہوگا،
اب کیا کیا اس نے؟ آگے ذرا حدیث کے الفاظ سنیں. وَحَصَى مِن تُرَابِهِ عَلَى رَأْسِهِ، اور پھر اس نے قبر مبارک کی مٹی کو اپنے سر پہ ڈالنے لگا. رسول اللہ کی قبر مبارک کی مٹی لیتا سر پہ ڈالتا. وقال یا رسول اللہ، پھر اس نے کہا یا رسول اللہ، یعنی بعد وصال نبی یا رسول اللہ کہنا بھی ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے. قلتا، اللہ کے نبی آپ نے کہا. فسمعنا، اور ہم نے سنا. وقانا فیما انزل الی، اور آپ پر جو کچھ اللہ نے نازل کیا کلام پاک اس میں یہ بھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا. کون سی آیت پڑھ رہا ہے وہ شخص؟ وہ عربی، یہ صحابی ہے نا بھائی، علی کے زمانے میں راوی علی ہے. حضرت علی کی موجودگی میں، صحابہ کی موجودگی میں آنے والا عربی جو خود صحابی ہے، نبی کی قبر پر گرا دیا اپنے آپ کو، قبر مبارک کی مٹی سر پہ ڈال رہا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، میں نے، آپ نے کہا، ہم نے سنا اللہ نے جو کچھ آپ پر نازل کیا اس میں یہ بھی ہے کہ آپ طرف فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا. اے لوگو، اے ایمان والو، جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ، میرے نبی کے پاس آ جاؤ. اس نے پوری آخری آیت تک پڑھی. وَقَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، میں نے اپنی گناہ کر دیا ہے، مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی ہے، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں. وَجِئْتُكَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ ذَنْبِي، اللہ کے نبی آپ کی رب سے میرے گناہوں کی مغفرت طلب کی، میری شفاعت کر دیجیے، میری شفاعت کیجیے، میری سفارش کر دیجیے. فَاسْتَغْفِرْ لِي رَبِّي، اور اپنے رب سے میرے لیے استغفار کیجیے. راوی کہتے ہیں فَنُودِيَ مِنْ قَبْرِهِ، وہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ کی قبر مبارک سے آواز سنی کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قد غفر لك، جا تجھے بخش دیا گیا ہے. قبر رسول پر جا کر مانگنا اگر صحابی کا عقیدہ نہ ہوتا، شرک ہوتا، کفر ہوتا، سب سے پہلے حضرت علی پر حکم لگنا چاہیے مار تمہارے مقام. تو اگر آپ حدیث کہتی ہے، جب حدیث دیکھ رہے ہیں تو لوگوں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ارے اٹھو، نبی سے نہیں مانگنا، نبی کیا بخشوا سکتے، یہ تو مر کر مٹی میں مل گئے. معاذ اللہ، تمہیں نہیں معلوم 14 سال کے بعد ایک مولانا آئیں گے جو اپنی کتاب میں لکھیں گے کہ میں بھی ایک دم مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. تمہیں نہیں پتا، اٹھو. نہیں کہا. وہ صحابی ہے، کہتے یا رسول اللہ میں نے ظلم کیا. وہ صحابی ان کو بھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ گناہ ہونا شرک ہونا معاذ اللہ. اچھا چلیے، اب حضرت علی کو نہیں معلوم تھا کہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، تمہارے کہنے کے بقول اس صحابی کو نہیں معلوم تھا. کم سے کم قبر سے تو آواز یہ آ جاتی ارے دفع ہو جاؤ، کیا شرک کر رہے ہو مجھ سے مانگ کے، میں تو محض بندہ ناچیر مجبور عاجز بندہ ہوں، مجھے تو خود نہیں معلوم کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا. یہ تقویۃ الایمان میں لکھا ہے، میں اس جملے کو دوہرا. بلکہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ مانگنے والے تو مانگنے آیا ہے نا، مایوس نہیں جائے گا، جا تجھے بخش دیا گیا. اب کتنے عقیدے ہیں کہ صحابہ کا بھی عقیدہ، رسول کا بھی عقیدہ. چلو تفسیر نصفی سے اگر آپ مطمئن نہ ہو چند اور حوالے لے لو. گیا تفسیر جلالین، کون سا مدرسہ ہے جو جلالین نہیں پڑھائی جاتی ہے بھائی؟ سب جگہ پڑھتے ہیں، ہر ادارہ پڑھا ہے. امام جلال الدین سیوطی نے بھی اسی آیت کی تفسیر میں یہی واقعے کو نقل کیا. اور آگے بڑھیے، شعائب الایمان کے اندر امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1477 کے تحت. چلو اگر ان سے بھی آپ مطمئن نہ ہو تو پھر ایک اور کام کرو. ابن کثیر نے اپنی تفسیر کثیر کے اندر بھی حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ کا واقعہ بالکل بے عینی انہی الفاظوں کے ساتھ نقل کیا. فرق اتنا ہے کہ وہاں علی راوی نہیں ہے، آنے والا صحابی نہیں، بلکہ ایک عرب کا دوسرا کوئی شخص ہے، راوی حضرت قرطبی ہے، اور باقی واقعہ پورا اسی طرح ہے. تو یہاں سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ بعد وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانگنا جائز ہے. آئیے چوتھا ہے، مانگنے میں یا رسول اللہ کا بھی صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، یا نبی اللہ کا بھی صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ شرک و بدعت ہے. یا
کسی کو پکارنا جو مردہ ہے، قریب نہیں ہے، دور ہے، ان کو دور والوں کو یا کہہ کر مخاطب کرنا، یہ سب شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ آئیے اس عقیدے کی جواب میں کہ ہم دیکھیں کہ صحابہ کا اس تعلق سے کیا عقیدہ تھا۔ چنانچہ قرآن عظیم کا پارہ نمبر 36 سورہ حجرات آیت 2 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وہ آیت کریمہ میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں لیکن اس کی تفسیر اب بتاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو اور نبی کو اس طرح نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس کیا کہتے ذرا سن لیجیے۔ اب جو عقیدہ صحابی کا ہوگا وہی عقیدہ ہمیں رکھنا پڑے گا، ہے نا؟ یہ بات ہو رہی ہے ہماری۔ چلیے آئیے دیکھیں تفسیر ابن عباس کے اندر اس تفسیر کا صفحہ نمبر 547 یہی آیت کریمہ سورہ حجرات کی، اسی آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس لکھتے کا جہری بعضکم لبعض، اور ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کا دعاء بعضکم لبعض، جیسا تم ایک دوسرے کو آپس میں پکارتے ہو بے اسم ہی، نام لے کر پکارتے ہو، نام لے کر مت پکارو۔ جیسے کہتے ہیں نا اے بارو سن، اے مجید بھائی سنو، تو اس طرح جو نام لے کے پکارتے ہو تم اس طرح مت پکارو، اے محمد یا محمد، یہ مت پکارو۔ ولیکن عظمہ ووقرہ وشرفہ وقولوا، نبی کی توقیر کے ساتھ پکارو، شرف کے ساتھ پکارو، عزت و احترام کے ساتھ پکارو۔ وقولوا، اور یوں کہو یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا کون عقیدہ لے رہا ہے؟ تو اب اگر بریلوی اہل سنت والجماعت کے ماننے والے اگر اپنے نبی کو یوں پکارتے یا رسول اللہ تو کہتے ہیں کہ صاحب شرک ہو گیا۔ چلیے اگر یہی آپ کے نزدیک شرک ٹھہرا تو یہ آپ ہی کے ادارے سے چھپی ہوئی کتاب، اس کا نام ہے الادب المفرد، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف۔ اس کے لکھنے والے امام بخاری، اور کون امام بخاری؟ سب کے نزدیک یہ متفق علیہ بات ہے، سب کا اتفاق ہے کہ محدثین میں امام بخاری کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے۔ آپ کو امیر المومنین فی الحدیث کہا ہے، حدیث کا امیر المومنین، بڑی مشہور زبان حدیث ہے۔ باب نمبر 436 امام بخاری ایک باب قائم کرتے ہیں، لیکن میں باب پڑھنے سے پہلے ایک چیز سنا دوں، تھوڑی ایک اصطلاحی بات، کہ حدیث میں جو باب ہوتا ہے جس کو انگلش میں کہتے ہیں چیپٹر، وہ محدث کا عقیدہ ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ چیپٹر، باب محدث کا عقیدہ ہوتا ہے، جو لکھنے والا کتاب کا ہے اس کا جو عقیدہ ہوتا ہے اس عقیدے کے مطابق وہ ایک ہیڈنگ لگاتا ہے اور پھر اس کی تائید میں حدیث لاتا ہے۔ تو وہ جو باب کا چیپٹر کا جو حصہ ہوتا ہے وہ حدیث نہیں ہوتا، وہ حدیث کا متن نہیں ہوتا، وہ محدث کے اول الفاظ ہوتے ہیں۔ اب امام بخاری ایک چیپٹر بیان کر رہے ہیں، امیر المومنین فی الحدیث ایک چیپٹر لکھتا ہے، ایک باب لکھتا ہے، باب کا نام ما یقول الرجل اذا حضر الرجل۔ اب ترجمہ سنیں، کیا کرے وہ شخص جس کا پیر سن ہو جائے، جس کو فالد مارنا کہتے ہیں ہماری زبان میں، کہتے ہیں فالد نے مار دیا۔ کیا کرے وہ شخص، مطلب بتا رہے ہیں کہ میں بتانے والا ہوں کہ جس کا پیر سن ہو جائے اس کو علاج کیا کرنا چاہیے، میں علاج دے رہا ہوں۔ کہتے ہیں کیا کرے وہ شخص کہ جس کا پیر سن ہو جائے، یہ باپ کا قائم کیا اور اپنا عقیدہ بتایا کہ جو کچھ میں حدیث اس کی تائید میں لانے والا ہوں وہ علاج ہے اس چیز کا کہ جب پیر سن ہو جائے۔ اب حدیث نمبر 969 پوری حدیث بیان کرتے سند کے ساتھ، حدثنا ابو نعیم، ہم سے حدیث بیان کی امام ابو نعیم نے، قال وہ کہتے ہیں حدثنا سفیان، حضرت سفیان نے ہم سے حدیث بیان کی، عن ابی اسحاق
اور انہوں نے حضرت ابی اسحاق سے روایت کیا ان عبد الرحمن بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبد الرحمن ابن سعد سے وہ روایت کرتے ہیں، قال وہ کہتے ہیں خدرت رجول ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر جو صحابی رسول ہیں ان کا پیر سن ہو گیا، فالج نے مار دیا پیر کو، تو ایک شخص ان کے پاس آیا، فقال له رجل، اور اس شخص نے کہا، جو آنے والے شخص ہے وہ بھی صحابی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہتے ہیں، اس شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا اذکر احب الناس الی، اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اس شخص کو پکاریے، اس کو ندا کیجئے جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے، یہ علاج ہے اس کا۔ تو انہوں نے کیا کیا، امام بخاری کے فقال یا محمد، اب کیا عبداللہ ابن عمر پہ فتویٰ لگاؤں گے، امام بخاری پہ فتویٰ لگاؤں گے؟ کوئی ہے جو تمہارے عقیدے کی زرد سے بچ جائے؟ تو جس عقیدے کی نظریے کی زرد میں اعلیٰ حضرت سے لے کر، چلیے اعلیٰ حضرت کو مت بولیے، آپ تو مانتے بھی نہیں ان کو، چلیے شاہ ولی اللہ سے لے کر امام بخاری تک اور صحابی رسول تک کوئی نہ بچا ہو، کیا وہ مذہب اس لائق ہے کہ اس پر عمل کیا جائے؟ یقیناً نہیں۔ چلیے اس حدیث کو اور کن کن لوگوں نے روایت کیا وہ بھی سن لیں۔ اس حدیث کے بارے میں حضرت امام منذری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے الاذکار صفحہ نمبر 271 پر بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ امام قاضی عیاض نے الشفا کے اندر جلد نمبر 2 حدیث نمبر 18 کے تحت نقل کیا، صفحہ نمبر 18، حدیث نمبر نہیں، صفحہ نمبر 18 پہ۔ اور ابن سعد نے، مشہور جو محدث ہے ابن سعد نے الطبقات، مشہور زمانہ تصنیف ہے ان کی، اس کی جلد نمبر 4 صفحہ 154 پر، اور نسیم الریاض میں حضرت امام شہاب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نے نسیم الریاض جلد 3 صفحہ 355 پر، امام محمد بن محمد جزری شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن حسین صفحہ نمبر 30 پر اس کو نقل کیا۔ اس وقت میرے ہاتھ میں کتاب ہے فتوح الشام، کس کی کتاب ہے یہ؟ وقت کے محرخ مشہور محدث امام واقدی، اپنے وقت کے جلیل و قدر امام ہے، تاریخ پر کتاب لکھی۔ فتوح الشام کے اندر انہوں نے لکھا جنگ یرمک جو حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں ہوئی، ابو ذر بن جرہ اس جنگ کے سپہ سالار تھے، ان کی سرکردگی میں، ان کی سرداری میں مسلمانوں کی ایک فوج گئی، انہوں نے ایک گروہ کو، ایک ٹولی کو جنگ کے لیے بھیجا، میں مختصر تھوڑا سا بتا رہا ہوں۔ اس کے سپہ سالار تھے حضرت شرجیل بن حسنہ، ابھی مختصر جا رہے تھے قافلہ، دشمنوں نے ان پر حملہ کر دیا، دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ حضرت شرجیل بن حسنہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے، دشمن کی جب انہوں نے تعداد کو زیادہ دیکھا اور اندازہ لگایا کہ ان سے مقابلہ مشکل جا رہا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، امام واقدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے الفاظ سنیے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پکارا یا نصر اللہ انزلا یا محمد یا منصور امتہ امتا، انہوں نے وہاں سے ندا کی، اس میدان سے جنگ یرمک میں پکار رہے ہیں، رسول اللہ کے روضہ انور کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں، دور خلافت فاروق اعظم ہے، یعنی نبی کے وصال ظاہری کے کئی سال بعد وہ کہہ رہے یا نصر اللہ، اے اللہ کی مدد، انزلا نازل ہو، اے اللہ کی مدد ہم پر نازل ہو، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا منصور امتہ امتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدد کیجیے اپنی امت کی، مدد کیجیے اپنی امت کی۔ کون پکار رہا ہے؟ شرجیل ابن حسنہ صحابی رسول، اس کو امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ فتوح الشام میں نقل کر رہے ہیں، مگر شرک نہیں ہو رہا۔ چلیے اسی کتاب میں انہوں نے ایک اور جگہ لکھا۔ اب یہ دوسری جنگ ہے جنگ حلب، اس جنگ میں بھی دشمن جب صحابہ پہ ٹوٹ پڑا، صحابہ کو مقابلہ دشوار ہو گیا۔ اس جنگ کے سپہ سالار خالد بن ولید، حضرت کعب بن زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جنگ میں ہم تھے، اب جب مشرکین ہم کفاروں سے لڑنے میں مسئلہ آ گیا، مشکل آ گئی، معرکہ بڑا سخت ہو گیا، تو ہم نے پکارا، ذرا کیسے پکارا ان کے الفاظ سنیں، یا محمدو یا محمدو نصر اللہ انزلا، اے
اے محمد اے محمد، اے اللہ کی مدد نازل ہو جا۔ یہاں بھی رسول اللہ کو ندا دے رہے ہیں، یہاں بھی رسول اللہ کو پکار رہے ہیں۔ تو یا محمد یا رسول اللہ کہنا اگر شرک بدعت کفر ہوتا تو صحابہ اکرام اس کو ہرگز نہیں کرتے۔ اب آئیے میں ایک بڑی مشہور حدیث سنا دیتا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے۔ فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، سخت قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی اور کئی سال قحط رہا، جس کو محدثین اور مورخین نے ایک مخصوص نام دیا جس کا نام ہے عام الرمدہ، ہلاکت والا قحط، بڑا سخت قحط تھا۔ یہاں تک کہ حالت یہ ہو گئی کہ جب جانور ذبح کرتے صحابہ اکرام تو ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا، جانور بھی سوکھ کر یہ حالت ہو گئی۔ تو ایک جلیل القدر صحابی ہے بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں، صحابی رسول ہے، سرکار کی مزار پر آتے ہیں اور حدیث کے راوی کہتے ہو کیا کہتے ہیں ذرا سنیے، اللہ کے نبی اپنی امت کو پانی پلائیے، اس کی خبر لیجئے کہ وہ ہلاک ہوئی جا رہی ہے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ کو۔ اللہ کے نبی اپنی امت کی خبر لیجئے، پانی پلائیے اپنی امت کو پانی عطا کیجئے۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی پاک کے بارگاہ میں اللہ نے وہ خزانے عطا فرما دیے کہ آپ چاہے تو پانی بھی عطا فرما سکتے ہیں۔ کیا ہوا؟ رات میں ان کے خواب میں رسول اللہ تشریف لائے، حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمر کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ ذرا تھوڑا سختی جو ہے تم لوگ کم کرے اور انشاءاللہ قحط ختم ہو جائے گا۔ دوسرا جب صبح نمودار ہوئی تو حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ دھواں دار بارش ہو گئی تو رسول اللہ نے تو خواب میں آ کے یہ کہنا تھا، ارے یہ تو کفر کر دیا تم نے، شرک کر دیا، میری مزار پہ پانی مانگ رہے، جاؤ اللہ کے پارگاہ میں دعا کر کے مانگو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کا مطلب صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ رسول اللہ سے مانگنا جائز ہے۔ علم غیب ایک مسئلہ ہے ہمارے یہاں، ابھی تو 5 ہی ہوئے، میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ پورے ہو پائیں گے، میں کچھ چیزیں اب چھوڑ دوں گا انشاءاللہ کیونکہ سوال جواب کی بھی نشست ہونا چاہیے۔ علم غیب جو ہے اس کے لیے میں ایک بخاری کی حدیث پیش کر دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ مختصر 5 میں نے سوچا تھا لیکن ٹائم اجازت نہیں دے رہا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بغوی کے اندر حضرت سدی رضی اللہ تعالیٰ ان سے ایک حدیث نقل کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے مسجد النبوی میں، ارشاد فرمایا لوگوں کل رات میرے رب نے میری قیامت تک کی پوری امت کو میرے سامنے پیش کر دیا اور الحمدللہ ہم بھی ہوں گے اس میں۔ قیامت تک جتنی میری امت آنے والی ہے سب کو میری نگاہوں کے سامنے پیش کیا، ٹھیک ویسے ہی جیسے آدم کے سامنے قیامت تک آنے والی ان کی نسلوں کو پیش کر دیا تھا۔ میں نے اپنی امت میں سب کو جان لیا اور میں اپنی امت کے ایک ایک فرد کو ایسے جانتا ہوں جیسے باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے۔ منافقین نے کیا کہا؟ منافقین دوسرے دن جب یہ رسول اللہ نے خطبہ ارشاد فرمایا تو کہتے ہیں محمد تو دعویٰ کرتے کہ پوری امت کو جان دیا، ہمارے دلوں میں کفر چھپا ہوا ہے، ہم ظاہراً ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اندر تو چھپا کے رکھتے ہیں کفر، محمد تو ہم کو ہی نہیں جانتے، معاذ اللہ۔ اب یہ جب انہوں نے جملہ کہا، اب آئیے بخاری کے الفاظ میں اب یہاں سے پڑھتا ہوں، یہ اتنا میں نے پس منظر بتا دیا، آپ سنیے۔ راوی حضرت انس ابن مالک کہتے بخاری کی حدیث نمبر 2154، ان کو بخاری میں ایک ہی حدیث ملتی ہے رفع دین کی، اس کے علاوہ کوئی حدیث نظر نہیں آتی ان کو، یہ سب حدیثیں کیوں نہیں ملتی اللہ جانے۔ کتاب الاعتصام، انس ابن مالک کہتے ہیں کہ جب منافقین نے یہ کہا، حضرت سدی کہتے ہیں، حضرت سدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فلما سلم قام علی المنبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ممبر پہ تشریف لائے جب منافقوں کی یہ بات سرکار کے کانوں میں پہنچی، فذکر الساعۃ وذکر ان بین یدیھا امورا عظیما، اور اللہ کے نبی نے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اور جتنے بڑے بڑے واقعات رونما ہونے والے تھے سب کی خبر دینا شروع کر دیا، قیامت میں یہ ہوگا، یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، سب کی۔ ثم قال، اور اس کے بعد خبریں دیتے رہے اور پھر انتہائی جلال میں آپ فرماتے اللہ کے نبی من احب ان یسأل عن شیء فلیسأل عنہ، تم میں سے جو جو پوچھنا چاہتا ہے پوچھ لو، قسم خدا کی میں سے خبر دوں گا۔ کون کہیں گا یہ؟ اللہ کے نبی یہ نہیں کہہ رہے دیکھو دنیا کے معاملے پوچھنا باقی کچھ مت پوچھنا، بس اسی بارے میں پوچھنا، اس بارے میں مت پوچھنا۔ مطلقاً فرما رہے ہیں اے لوگو تم
میں سے جو چاہتا من حبا جو چاہتا ہے ان یسعلا جو پوچھنا مجھ سے چاہتا ہے جو کچھ پوچھے ان شیئن کے جملے پہ غور کرے کسی بھی چیز کے بارے میں ان شیئن کسی بھی چیز کے بارے میں تم میں سے جو پوچھنا چاہتا ہے فلیسأل عنہ میں اس چیز کی خبر اسے دوں گا فواللہ لا تسألونی عن شیئن الا اخبرو قسم اللہ کی فواللہ بس اللہ کی قسم تم جس چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھو گے میں اس کی خبر تمہیں ضرور دوں گا. اب یہاں حضرت انس بن مالک کیا کہتے ہیں, اب اس بات کا جملہ سنیں, ما دمت فی مقامی ھذا, جس وقت تک میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں, جب تک میں اس جگہ پر ہوں جو پوچھنا ہے پوچھ لوں. اب یعنی آپ ذرا رسول اللہ کی اس مجلس کا اندازہ تو لگائیے, نبی کا جلال ہے, جلال رسول ہے, کسی معمولی شخص کا غصہ نہیں ہے, جلال نہیں ہے, نبی کا. کیوں؟ نبی کے علم پر حملہ کیا ہے کسی نے, نبی کی غیرت کو آواز دی ہے کسی نے. فرمانے پوچھو جو چاہو, خدا کی قسم فواللہ اللہ کی قسم تم مجھ سے جس چیز کے بارے میں سوال کرو گے میں اس کی خبر دوں گا. قال انس فاکثر الناس البقاء, حضرت انس کہتے ہیں کہ اس میں سے بہت سارے صحابی تھاڑے مار مار کر رونے لگے. رسول اللہ کے غضب کی تاب نہیں تھی برداشت کرنے کی ان میں. پھر کہتے ہیں وَأَكْثَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقول صلونی, اللہ کے نبی بار بار فرماتے رہے, بار بار کہتے رہے پوچھو مجھ سے جو چاہوں گے میں خبر دوں گا. فقال انس, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے فقام الیہ رجل, بس ایک شخص کھڑا ہوا,